السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تمام ویورز بہت خوش ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو جناب، آپ لوگوں نے ٹائٹل دیکھا ہے ویڈیو کا کہ 30 قرآن پاک ایک سال میں نے کس طرح مکمل کی۔ آج میں آپ کو یہ چیز بتاؤں گا۔ تو پیارے دوستو، جو ہے نا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی رنگا رنگی میں جو ہے نا اتنے کھو گئے ہیں کہ اکثر تو ہمیں قرآن مجید کو کھولنے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہم سب کی اس لغزش کو، اس کوتاہی کو معاف کرے۔ تو ہم سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم جو ہے نا کبھی کسی کے ختم پہ جا کے پڑھ لی، کسی نے جو ہے نا قرآن مجید کا ختم پڑھوایا تو وہاں جا کے پڑھ لی۔ ختم بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یوں کرنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھوایا۔ ختم سے مراد تو کسی چیز کا اینڈ ہونا ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھوایا۔ تو خیر، بات کیا چل رہی تھی کہ میں نے کس طرح 30 قرآن مجید ایک سال میں مکمل کیے۔ تو ہمیں قرآن مجید کے لیے مکمل کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ تو میری ترتیب یہ ہے کہ میں روزانہ 3 پارے پڑھتا ہوں، اور اس طرح 10 دنوں میں میرے 30 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس سال میں الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ پاک کی جو ہے نا مہربانی سے، اللہ پاک کے کرم سے، اسی کی عطا کی ہوئی توفیق سے اس سال میں نے 30 مرتبہ قرآن مجید کو تکمیل تک پہنچایا، 30 مرتبہ قرآن مجید کو ناظرہ مکمل کیا ہے۔ تو دوستو، اس کا راز کیا ہے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا راز ایک ہی ہے کہ مستقل مزاجی۔ تو کئی مرتبہ جو ہے نا ایسا ہو جاتا تھا، مجبوریاں مقصد ہے کہ آڑے آ جاتی ہیں، جس طرح خوشی کے موقع یا شادی بیاہ یا فوتگی وغیرہ یا گھر کے کام، یا مقصد ہے کہ ہم زمیندار ہیں تو زمینداری سے متعلقہ کچھ نہ کچھ ایسے کام آ جاتے ہیں، جس طرح تھریشر وغیرہ یا پانی، جو اس عمل کو متاثر کرتے ہیں، یعنی مستقل مزاجی میں حائل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنا، چلتے رہنا ہے۔ تو چلتے رہنا سے مراد یہ ہے کہ آپ روزانہ اگر 3 پارے پڑھا کریں تو اس طرح 10 دنوں میں آپ کا ایک قرآن مجید مکمل ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ مقصد ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے 2 دن پڑھا، 3 دن پڑھا، چوتھے دن آپ کو کوئی کام پڑ گیا، تو اب چوتھے دن کی آپ کی ترتیب خراب ہوگی، تو آپ کہیں گے جو ہے نا، آپ کو ایک قسم کا دل اٹھ جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ دل اٹھ جاتا ہے کسی چیز سے۔ تو آپ کی یہ کیفیت بنے گی کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرنا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ نے اس کام کو کرتے رہنا ہے مستقل مزاج سے، اس طرح کہ جو کام پچھلے دن رہ گیا تھا اسے اگلے دن مکمل کر لیں، اور ساتھ میں اگلے دن کا کام بھی کر لیں۔ تو میری ترتیب یہ ہے کہ میں روزانہ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت اپنی تلاوت کو دیتا ہوں، اور یہ تقریباً اکثر عموماً جو ہے نا، یعنی 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو اتنے وقت میں الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، تو میں جو ہے نا 20 منٹ میں یا 18 منٹ، 15 منٹ میں 1 سپارہ مکمل کر لیتا ہوں۔ تو اس طرح میں روزانہ 3 پارے مکمل کر لیتا ہوں۔ اب کبھی کبھار اگر میرا رہ جائے، میرا معمول سے مقصد رہ جائے کسی کام کی وجہ سے، تو میں یوں کرتا ہوں کہ اگلے دن مغرب سے عشاء تک کے پورے وقت میں 4 پڑھ لیے، 4 پارے مکمل کر لیے، یا 4.5 پارے مکمل ہو گئے۔ تو جو باقی ہوتا ہے، مقصد ہے کہ اگر 4 پڑھے ہیں تو 2 پارے رہ گئے، تو ان کی ترتیب یہ ہوتی کہ یا تو نے اگلے دن پڑھ لیے، یا پھر صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا اشراق تک۔ تو اس طرح صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے 2 پارے مکمل کر لیے، اور مغرب کے بعد 4 پڑھ لی، تو 6 پارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ یعنی پچھلے دن کا بھی اور آج کے دن کا کام بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مستقل مزاجی سے اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ مستقل مزاجی سے چلتے رہیں تو یہ کام بآسانی مکمل ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو بتانے کا جو مقصد تھا، اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب بھی تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں حافظ قرآن ہوں اور میں روزانہ جو ہے نا 3 پارے پڑھتا ہوں، تو آپ سب بھی مقصد ہے کہ جو ہے نا اتنی مشقت کریں۔ اب آپ میں سے میرے خواہ مخواہ پڑھیں، آپ میں سے جو بھائی حفاظ ہیں، حافظ قرآن مجید ہیں، تو ان کے لیے آسان ہے، وہ ضرور اس پر عمل کریں۔ تو دیکھیں، دنیا کے کاموں سے تو ہمیں فرصت موت تک نہیں ملنی، ہم نے خود اس میں سے وقت نکال کر
اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کے کاموں پر عمل پیرا کرنا ہے۔ اور جو بھائی حافظ نہیں ہیں ان کے لیے یہ ترتیب ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا کریں۔ تو ایک پارہ کچھ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، تو ویسے اگر ہم سستی کریں تو پھر تو ایک صفحہ بھی کہہ لیں کہ مشکل ہے، اور اگر کچھ کرنے پہ آئیں تو پھر تو جو ہے نا بزرگوں کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی تھی جس میں ایک بچے کا بتایا گیا تھا، غالباً 13 سال کا لڑکا تھا، کہ اس نے 10 گھنٹوں میں قرآن مجید مکمل کر لیا، 10 گھنٹے اور اوپر کچھ منٹ تھے۔ تو اگر کرنے پہ آئیں تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ تھا کہ وہ بچہ حافظ تھا، تو چلیں ہم روزانہ 30 مکمل نہیں کر سکتے تو ایک تو مکمل کر سکتے ہیں نا، کم از کم اتنا کر لیں کہ آدھا پارہ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیا اور آدھا مغرب سے لے کر عشاء تک پڑھ لیا، تو اس طرح تو ممکن ہے نا، تو یوں تو کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اپنی روزانہ کی ایک پارہ کی ترتیب بنائیں، اور میرے والد محترم کی بھی یہی ترتیب ہے کہ وہ روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح نادر خواہ ہیں چونکہ حفظ انہوں نے نہیں کیے ہوئے، تو وہ روزانہ ایک پارہ پڑھنے سے ان کا ایک مہینے میں قرآن مجید کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ہی ترتیب ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ مجھے ان کی یہ ترتیب بہت پسند آئی۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ یعنی کہ مہینے کی جو پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کو پہلا پارہ پڑھتے ہیں، اسی طرح پھر دوسری تاریخ کو دوسرا پارہ پڑھتے ہیں، تیسری تاریخ کو تیسرا پارہ پڑھتے ہیں، چوتھی تاریخ کو چوتھا پارہ پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح جب 30 تاریخ آتی ہے مہینے کی تو ان کا 30واں پارہ ہوتا ہے، اور اس طرح ایک قرآن مجید ان کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب بہت آسان ہے، اس طرح پاروں کو یاد رکھنا بھی آسان رہتا ہے، بھولتا بھی نہیں کہ آج میں نے کون سا پڑھنا ہے یا کہاں تک پڑھ لیا تھا۔ آپ جہاں بھی ہوں، جس مسجد میں جائیں، جس جگہ جائیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوگی کہ میں جو ہے نا کون سا پارہ پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج فلاں تاریخ ہے تو آج میرا فلاں پارہ آج میں نے پڑھنا ہے۔ تو آپ سب اس پر عمل کریں، اللہ پاک آپ سب کے لیے اس کو آسان بنائے اور آپ سب کو عمل کرنا نصیب کرے، اور آپ کے عمل سے اللہ پاک راضی ہو کر مجھے بھی اپنی رضا نصیب فرما دیں۔ آمین آمین۔ ضرور عمل کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ آپ کے لیے پھر کوئی اچھا سا موضوع تلاش کر کے ایک اچھی سی ویڈیو بناؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔